حضور جماعت احمدیہ میں ہر سورت سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جماعت احمدیہ میں ہے یہ صرف؟ نہیں غیر احمدیوں میں نہیں ہے، وہ پہلی کہاں بسم ٹھیک ہے، اللہ الرحمن الرحیم کو وہ پہلی آیت نہیں تصور کرتے۔ یہ کہیں نا پھر جی، یہ کیوں کہتے ہیں جماعت احمدیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے؟ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جو ہے۔ قرآن کریم میں چاہے احمدیوں کا ہو یا غیر احمدیوں کا ہو، ہر ایک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جی یہ نہ سمجھیں جی کہ ٹھیک ہے، صرف احمدیوں کے قرآن کریم میں ہوتی ہے، باقی جگہ نہیں ہوتی، جی صرف شمار کی بات ہے۔ شمار کے یہ بعد۔ کہیں کہ جماعت احمدیہ بسم اللہ کو پہلی آیت کیوں شمار کرتی ہے؟ جی حضور، میرا یہ سوال نہیں، سوال یہ ہے کہ جب ہم امام تلاوت کرتا ہے تو وہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری طور پر نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ امام عامہ فقہ کے اختلاف کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ جی حضرت امام شافعی اونچی آواز میں پڑھتے تھے، جی اس لیے تمام عرب جو اکثر شافعی ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، علمی شافعی صاحب وغیرہ وہ تو ان کا نام اور شافعی، ویسے وہ شافعی مذہب کی وجہ سے نہیں سے تعلق رکھتے تھے، جی مگر ان سے پوچھیں یہ سب بسم اللہ پڑھتے ہیں وہاں اونچی آواز میں۔ جی صرف امام حنیفہ اور بعض اور نے اونچی آواز میں نہیں پڑھا۔ جی اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اس کو شمار نہیں کرتے حصہ، جی بلکہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جہر کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ ایسا ایک لازمی حصہ ہے کہ فار گرانٹیڈ ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک۔ اس میرا ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بسم اللہ پڑھی جائے تو اچھی بات ہے، لیکن چونکہ جماعت کا ایک مسلک چلا آ رہا ہے اس لیے اس میں تبدیلی مناسب نہیں سمجھتا میں، کیونکہ جب دل میں پڑھ لیتے ہو تو ہو جاتا ہے۔ صرف جہر کا مسئلہ چھوٹا سا، جی میرے نزدیک اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ میں سمجھتا ہوں مسئلہ صحیح سمجھا نہیں گیا پرانے زمانے میں۔ بہت سے ائمہ ایسے ہیں جن کو ہر قسم کی روایات مکمل نہیں پہنچی، بعض پہنچی ہیں اور بعض نہیں پہنچی۔ عموماً مسلک یہ تھا جو آج بھی جاری ہے، اس مسلک میں کچھ اختلاف بھی ہیں بعض لوگوں کو، لیکن عموماً رائج مسلک یہ تھا کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت بیچ میں سے شروع کی جائے تو بسم اللہ نہ پڑھو، سمجھیں؟ جی جی اس لیے وہاں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ کہ کسی سورت کے شروع سے ہی تلاوت ہو رہی ہو اور بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بعید نہیں، یعنی یہ ایک احتمال صرف بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو روایت پہنچی ہو کہ ہم نے سنا اور بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تھی، تلاوت ہوئی اور بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، یا سننے کے علاوہ ایک سنت جاری ہو گئی ہو مسلمانوں کے بعض طبقوں میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نتائج اخذ کرنے والے جو ہیں مختلف قسم کے لوگ تھے، جو آئے ہیں نماز میں شامل ہوئے ہیں، کوئی پہلی رکعت میں شامل ہو گیا، کوئی دوسری میں شامل ہو گیا، کوئی پیچھے رہا ہے۔ تو یہ بعید نہیں کہ ایک شخص آیا ہے، اس نے تلاوت سے پہلے بسم اللہ نہیں سنی اور اس نے روایت کر دی، اپنے قوم میں جا کر یہی روایت دے دیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی الجھنیں ہیں جن کے نتیجے میں فروعی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اگر تمام ائمہ کو قطعی طور پر یہ روایت پہنچی ہوتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صورتوں کا آغاز کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، یا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے، تو یہ مسئلہ ہی نہ کھڑا ہوتا، سمجھیں؟ جی بالکل ٹھیک۔ اس لیے اس میں حصہ سمجھنا یا نہ سمجھنے کی بحث نہیں ہے، وہ الگ مضمون ہے۔ جی اس میں صرف یہ بحث ہے کہ بسم اللہ جو ہر صورت سے پہلے رائج ہے اس کو اتنا یقینی سمجھا جائے کہ اس کو اونچا پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ یہ ایک دلیل سی بنتی ہے، مگر مجھے پسند نہیں یہ دلیل، میرے نزدیک یہ کچی سی دلیل ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے ذاتی طور پر اختلاف ہے، مگر میں ان کے مسلک کا ایک
بہانہ بتا رہا ہوں کہ شاید یہ وجہ ہوئی ہو، لیکن چونکہ ائمہ کے بار میں یہ بات رائج ہو گئی اور انہوں نے صرف روایتوں پر بنا نہیں کی بلکہ جو سنت چلی آ رہی تھی بعض علاقوں میں اس سے اخذ کی ہے، اس لیے اس بارے میں جماعت احمدیہ نے کوئی اس کے مخالف موقف اختیار نہیں کیا، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام حنفی مذہب پر تھے اور اکثر حنفی فتاوی سے اتفاق فرماتے تھے، اس لیے وہاں یہ طریق جاری رہا۔ لیکن ایک بات قطعی ہے کہ جب بھی کسی احمدی نے اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھی ہے اس کو کسی نے ٹوکا نہیں۔ سید ولی اللہ شاہ صاحب میرے ماموں تھے، وہ عرب ممالک میں رہے اور وہاں سے یہ عادت سیکھ کے آئے، تو وہ ہمیشہ اونچی آواز سے نماز پڑھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرات کیا کرتے سورہ فاتحہ سے پہلے، اور دوسری صورتیں پڑھتے وقت بھی پہلے کیا کرتے تھے۔ اور حضرت مسلم موعود کے علم میں، ساری جماعت کے علم میں تھا، صحابہ کے علم میں تھا، کبھی ایک دفعہ بھی کسی نے نہیں ٹوکا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ سمجھتے تھے کہ ایک ثانوی سی چیز ہے، چونکہ دل میں پڑھ لیتے ہیں اس لیے گناہ کوئی نہیں ہے، مگر اونچی آواز سے پڑھا جائے تو ہرگز ایسے شخص کو روکا نہیں جا سکتا، اور دل میں پڑھ لو تو اس کو بھی مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ہے اصل بنیادی مسئلہ۔ لیکن میں نے بتایا نا، میں چونکہ ایک خلفاء کا، حضرت مسلم موعود کا ہی مسلک تھا، خلفاء کا ہی، اکثر صحابہ کا ہی مسلک تھا، اس لیے میں بھی دل میں پڑھ لیتا ہوں، اونچی آواز سے نہیں پڑھتا، مگر اونچی آواز سے جو پڑھے میں ہرگز اس کو غلط نہیں کہتا، اور اگر یہ پچھلے بنی ہوئی تاریخ میرے رستے میں حائل نہ ہوتی تو میں بھی اونچی آواز سے پڑھا کرتا۔ سمجھ گئے؟ جی بالکل، شکریہ۔